بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کون تھے؟ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا، پھر آپ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے، اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، پھر میں بے پڑھا ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کہ آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ نے پہلے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا، پھر اس کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بادشاہ نے آپ کو 3 تجاویز سامنے آپ کے رکھی۔ بادشاہ نے آپ کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں، میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ نمبر 2، امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ نمبر 3، یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے میری قوم اور ان کی سرزمین کے لیے تباہی اور بربادی لکھ دی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے، جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اللہ پاک کی امان و حفاظت میں رکھتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں، تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان ہے کہ جب تک حکم الہی نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے اپنا قریبی ساتھی بنا لیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے، اہل علم، درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں کہ ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہوگی، ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ تو اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور حیلے بہانے بنا کر آپ کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ میں کم کرنے لگے۔ بعض روایت کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے، اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم نے آگ بھڑکائی اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزاری۔ صبح بخت نصر نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ 5 باریش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا، آگ میں کتنے افراد داخل کیے تھے؟ قوم نے کہا 4۔ 5ویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا، 5واں کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، انہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دیں کہ اس برف کی ٹھنڈک نقصان نہ پہنچا دے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں کے مجوسی حسد کی آگ میں جلتے بھنتے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں نہ تمہارے یہاں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے گڑھا کھدوا کر اس میں ان 6 مومنوں کو ڈال دیا، پھر ایک بھوکا شیر بھی اندر ڈال دیا تاکہ شیر ان مومنوں کو کھا لے۔ شام کو جب کافر واپس لوٹے تو دیکھا شیر ان مومنوں کے آگے کلائیاں بچھائے بیٹھائے اور کسی کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح عزت و عظمت سے نوازا، تو اسی طرح یہ حضرات بادشاہ کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئے تھے۔ مجوسیوں نے بادشاہ کو دوبارہ شکایت کی تو بادشاہ نے ان حضرات کو ایک کنویں میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خونخوار شیروں کو آپ کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں ڈھک دیا تھا۔ 5 دن تک آپ کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا۔ جب 5 دن کے بعد کھولا تو حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں اور دونوں شیر کنویں کے کونے میں ہیں اور انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس کو کسی درندے سے خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے، درندہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اللہم رب دانیال ورب الجب ورب کل اسد مستاسد احفظنی واحفظ علیہ، یعنی اے دانیال علیہ السلام کے رب، اے کنویں اور شیروں اور درندوں کے رب، میری حفاظت کر اور مجھے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے شان و عظمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔